السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور میڈل ایسٹ کرائسس. یعنی میڈل ایسٹ میں کیا ایک کرائسس چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا پالیسی ہے اس سے ریلیٹڈ. اگر ہم دیکھیں تو سب سے میجر جو اس ٹائم میڈل ایسٹ میں کرائسس ہے وہ غزہ وار ہے. ٹھیک ہے، بے شک اس میں جو ہے اب سیکنڈ فیز آف سیز فائر چل رہا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد، لیکن اس سیز فائر میں بھی ٹرمپ کی بڑی کانٹروورشل اسٹیٹمنٹس ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا کہ غزہ کو ایویکویٹ کیا جائے، اسرائیل جو ہے وہاں پہ جو ہے کہ یو ایس کا یہ کام کرے گا، پھر یو ایس جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے گا. ٹھیک ہے، ہوٹلنگ کرے گا، بلڈنگس بنائے گا. اور اسرائیل کا جو پی ایم ہے اس نے بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کو نگیٹ کیا. اس نے کہا کہ پیلسٹین پیپل سعودی چل جائے، ان کے پاس جگہ ہے وہاں جا کے رہ رہے. تو انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کو نگیٹ کیا. ٹرمپ سے پوچھا تو اس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کو نگیٹ کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا غزہ وار، ہم نے دیکھا کہ کتنی زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے غزہ میں. مور دین 80% جو ہے وہ وہ بالکل مٹ گیا ہے. وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں، ہر چیز جو ہے وہاں ڈسٹرکشن ہے. پراپر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہاں پہ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کرائسس ہے مڈل ایسٹ میں جو اس ٹائم چل رہا ہے. آگے ہم دیکھیں تو ہم ایک اور چیز آئی کہ سعودیہ اور ایران کے ریلیشن نارملائز ہوئے. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز جو ہے مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے. نارملائز کیسے ہوئے کہ چائنا نے کرائے. ٹھیک ہے، انہوں نے آپس میں نارملائزنگ کے ریلیشنس کرنے کی کوشش کی. تو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے مڈل ایسٹ میں. آگے ہم دیکھیں کہ جو سعودیہ ہے نا، اس کی پالیسی جو ہے نا شفٹ ہو گئی ہے ٹورڈ جیو اکنامکس. وہ اب جیو اسٹریٹجک یا جیو پالیٹکس کی طرف نہیں ہے، وہ جیو اکنامکس کی طرف جو ہے نا اس کی پالیسی شفٹ ہو رہی ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں کہ ایران میں جو ہے نا اس کا ایکسس آف ڈسٹینس کافی ویک ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کریش میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ایک چیز جس نے اس کی ریزسٹنس ویک ہوئی. دوسرا جو ہے کہ وہاں پہ حماس وغیرہ کے لیڈر جو ہے ان کی ڈیتھ ہوگی. تو لیڈرشپ بیسکلی ویکیوم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے ویک ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوا ہے. ٹرمپ جو ہے نا ہمیشہ بڑا نا لڑائی کرتا رہا ہے، اس کی کانفلکٹ ہی رہا ہے ایران کے ساتھ. لیکن اس بار جب وہ آیا ہے تو بڑا اس نے اسٹرینج چیز کی ہے کہ اس نے JCPOA جو کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے جو ایران کا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ ایران کی سول نیوکلیئر ڈیل ہے وتھ P5+1 کے ساتھ. تو ٹرمپ نے نیگوشیٹ کیا، اس نے کہا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے لیں. تو ایک طرح سے تو یہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے کہ لائک وہ اس طرح نیگوشیٹ کر رہا ہے، ورنہ وہ اتنا فرینڈلی نہیں ہے ایران کے ساتھ. لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ وجہ بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس نے یہ ڈیل دی ہے اگر ایران وہ اندر رکھے گا اپنی شرطیں. اس طرح کیا ہوگا، وہ ایران کی نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں ان کو کنٹرول رکھے گا، اور اس سے جو ہے نا اسرائیل فائدہ اٹھائے گا اور وہ اسے کنٹین کرے گا، اور ادھر سے جو ہے نا غزہ پہ بھی قبضہ کر لیں گے. یہ اس کی جو ہے نا سمجھا جاتا ہے. اور اگر ایران نہیں مانتا تو کیا ہوگا، ان پہ سینکشنس لگ جائیں گی. اور ٹرمپ تو بہت سیریس سینکشنس لگاتا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ بہت سیریس سینکشنس لگاتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ اگر ہم US کی پالیسی شفٹ دیکھیں تو تیل اویو و بولان ہائٹس میں جو ہے ٹرمپ نے جو ہے اپنی ایمبیسی ڈالی، پالیسیز ڈالی. اس کے علاوہ جو ہے ٹرمپ جو پہلے آیا تھا اس نے ایک جو ہے نا پیس کا دیا تھا پلان فار غزہ پیلسٹین. اس کو ڈیل آف سینچری یا پیس ٹو پراسپیکٹ بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی نا جو ٹرمپ کی پیس ڈیل تھی اس میں بھی کیا تھا کہ وہ باعث تھا ٹورڈز اسرائیل کی زیادہ اس میں شرطیں مانی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک طرح کا یہ بھی ہے. اور اگر نیتانیاہو کی اب اسٹیٹمنٹ دیکھیں، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ٹرمپ جو ہے گریٹسٹ فرینڈ آف اسرائیل ہے. تو اس نے ایک میسج دیا ہے کہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. اسرائیل جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس نے کہا ہے کہ ہم غزہ کو ٹیک اوور کر لیں گے. ٹھیک ہے، وہ اس کو ہیومینیٹیرین کیسے سمجھ ہی نہیں رہا ٹرمپ. وہ کہتا ہے کہ یار یہ ایک بزنس اپرچونٹی. اب اور ہم دیکھیں تو ایک سعودیہ جو ہے ہم اس کی نارملائزیشن ہو رہی تھی ریلیشن کی. ٹھیک ہے، غزہ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ. اب کہا جاتا ہے کہ جو حماس نے اٹیک کیا نا سب سے پہلے آن اسرائیل، تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ سعودیہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر رہا تھا، ایکسیپٹ کر رہا تھا ریلیشن اسرائیل کو. اب سعودیہ اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا، ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ میں تو اور پاورفل ہو جانا تھا US نے اور اسرائیل نے. تو حماس نے اٹیک ہی بیسکلی اس لیے کیا تھا کیونکہ سعودیہ اسرائیل کو کرنا تھا تاکہ وہ ختم کر سکے. اب یہ کہ ان کی نارملائزیشن ہو تو رہی تھی، ان کی ہونے لگی تھی فائنل. لیکن اب کیا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، حماس کے اٹیک کے بعد اسرائیل نے جو کیا غزہ میں، تو اس میں یہ ہے کہ اب سعودیہ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ فلسطینی اسٹیٹ نہیں بنتی وہ نارملائز نہیں کرے گا ریلیشن شپ. اور جو اسرائیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ اس پہ ہم نے قبضہ کر لینا، غزہ کے لوگ جائیں سعودیہ. وہ بھی سیدھا کہہ رہے ہیں. تو اب سعودیہ کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن آنے والی ہے کہ سعودیہ چاہتا ہے میں ٹریڈ ٹیکنالوجی کی طرف بھی جاؤں،
صحیح ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ اسٹانس بھی نہیں لے سکتا کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے, اس کا ریلیشن شپ نارملائز کر دے, کیونکہ بڑی نان پاپولر ڈیسیجن ہوگا. تو سعودیہ پہ ٹرمپ نے پریشر ڈالا ہے کہ وہ نارملائز کرے, لیکن سعودیہ نہیں کر سکتا, نہ وہ ٹرمپ کو منع کر سکتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ٹریڈ ہو, ٹیکنالوجی کی طرف جائے سعودیہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اسے نارملائز کر دیا تو اس پہ پاپولر پریشر بہت زیادہ ہوگا اور وہ عقل مند ہوگا نا. تو کنگ جو ہے وہ اسی لیے ابھی تک جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اتنا پریشر آئے گا وہ اینڈ آف منارکی بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں ہیں کچھ جو مڈل ایسٹ میں کرائسس چل رہا ہے, غزہ وار ہے, سعودی ایران ریلیشن شپ ہیں, سعودی کی پالیسیز ہیں, ٹرمپ کا پریشر ہے سعودیہ پہ, ایران کا جو ایکس آف ریزسٹنس ویک ہوا ہے, اور ٹرمپ جو ہے اس نے پیس ڈیل دی تھی پہلے بھی, اور اب وہ کہتا ہے کہ بالکل ہی غزہ کو جو ہے نا یو ایس کے حوالے کر دے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, ٹرمپ کی پالیسی ہے. اب مڈل ایسٹ کرائسس آلریڈی کافی چل رہا تھا, اور جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ بھی اس ٹائپ کی آ رہی ہے. ابھی اس کو 1 مہینہ ہی ہوا ہے, اس نے جو ہے ڈفرینٹ کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ جو پالیسیز دے دی ہیں جس کا مڈل ایسٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں مڈل ایسٹ میں بھی, اور ٹرمپ سے ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کرنٹ افیئر میں بھی آپ کو آ سکتا ہے, یہ پاک افیئرس میں بھی آپ کو آ سکتا ہے. یہ ٹاپک ہر سبجیکٹ میں کور ہو سکتا ہے. آپ اور کوئی ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں مجھے سجیشن دے سکتے ہیں. تب تک کے لیے لائک کریں, سبسکرائب کریں, اس چینل کو شیئر کریں. اوکے جی, اللہ حافظ.